بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 17 ہے۔ تیمور کی افسر جانتے تھے کہ جب تیمور بذات خود صف اول میں شامل ہو کر لڑنے کے لیے جائے تو اسے روکنا نہیں ہے، کیونکہ تیمور اس کی باتوں کو چاپلوسی اور خوشامد کرنے کے مترادف سمجھتا تھا۔ تیمور کو اچھی طرح علم تھا کہ جب کوئی سپہ سالار میدان جنگ میں خود عام سپاہیوں کے ساتھ موجود ہو تو اس کے سپاہیوں میں حیرت انگیز جوش و ولولہ پیدا اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ بویر کے تیر اندازوں کو جیسے ہی اپنی پشت پر تیمور اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ مڑے اور اپنے تیروں کا رخ ان کی طرف کر لیا، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں، تیمور اور اس کے سپاہی آندھی طوفان کی طرح ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ ان کا حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ بویر کے بہت سے تیر انداز ان کے گھوڑوں کے پیروں تلے روندے گئے۔ تیمور کے ہاتھ میں لمبے دستے والا کلہاڑا تھا جس کا ہر وار دشمن کے کسی نہ کسی سپاہی کو زمین بوس کر دیتا تھا۔ اب دوسری طرف موجود تیمور کے ساتھیوں نے بھی تیر اندازی چھوڑ کر تلواریں نکال لیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ تیمور کے سپاہیوں کے شدید دباؤ کے باعث بویر کے سپاہی بھاگنے کی کوشش کرتے، مگر سامنے سے پیادہ سپاہیوں کی تلواریں ان کی گردنیں کاٹ دیتیں، اور اگر پیچھے بھاگتے تو فاضل فوج کے سپاہی ان کا کام تمام کر دیتے۔ تیمور کے سپاہیوں اور بویر کے جنگجوؤں کے درمیان یہ لڑائی ظہر کے وقت شروع ہوئی تھی اور عصر تک جاری رہی، اور پھر بویر کے باقی بچ جانے والے جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو تیمور کے حوالے کر دیا۔ تیمور بویر کے علاقے کے بارے میں زیادہ معلومات نہ رکھتا تھا۔ فارس کے لوگوں کو بھی یہ علم نہ تھا کہ بویر میں کتنے باشندے موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بویر کی آبادی 1,00,000 نفوس پر مشتمل ہے، کچھ کا خیال تھا کہ وہاں 4,00,000 افراد رہتے ہیں۔ ان سب وجوہات کے باعث تیمور کو اپنے پیچھے چھوڑے دستوں کی فکر لاحق تھی، گو کہ امیر حسین اور قراقان کی نگرانی میں حفاظتی دستے موجود تھے، پھر بھی تیمور کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اچانک حملے کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تاہم ایسا نہ ہوا اور وہ کسی رکاوٹ کے بغیر راستہ طے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ شہر کے آثار نظر آنے لگے۔ نظر آنے والا شہر خاصا پھیلا ہوا تھا اور اس کی تمام عمارتیں بلندی پر بنی ہوئی تھیں۔ تیمور کو پتہ چلا کہ سیلاب سے بچنے کے لیے اس شہر کی عمارتوں کو بلندی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ انہی عمارتوں میں سے ایک میں سے دھواں نکلتا نظر آ رہا تھا۔ تیمور نے بویر کے قیدیوں کو طلب کر کے ان سے پوچھا، یہ دھواں کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ دھواں آتش کدے سے نکل رہا ہے۔ تیمور نے اس دن تک آتش کدہ نہ دیکھا تھا اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ آتش پرست لوگ ان آتش کدوں میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی سے پوچھا، آتش کدے میں کیا ہوتا ہے اور کون اس کی نگرانی کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، آتش کدے میں ایک متولی اور 30 خادم ہوتے ہیں۔ 2 خادم ہر روز آتش کدے کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ اس کی آگ نہ بجھنے پائے۔ شہر کے ہر گھر کو مہینے میں ایک بار ایندھن کی فراہمی کا بندوبست کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا آتش کدے میں کبھی بھی ایندھن کی کمی نہیں ہوتی۔ معمول کے مطابق آتش کدے میں 2 سال کا ایندھن ضرور موجود ہوتا ہے۔ تیمور نے مزید دریافت کیا، کیا تمہارے ہاں آتش کدے کے لیے چندہ یا نذرانہ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے تاکہ اس کے نگران اور خادموں کی گزر اوقات ہو سکے؟ قیدیوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم سال میں 7 دن کے لیے جشن مناتے ہیں۔ یہ جشن 7 فرشتوں کے نام پر منایا جاتا ہے۔ یہ فرشتے خدا کے خاص اور قریب ترین ہیں۔ ہفتے کے ایام بھی ان 7 فرشتوں کے نام پر ہی رکھے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جشن کی ابتدا برج حمل کے شروع ہونے پر ہوتی ہے، جسے ہم جشن نوروز کہتے ہیں۔ ان 7 دنوں میں شہر کے سارے باشندے آتش کدے میں آتے ہیں اور اپنا نذرانہ آتش کدے کے نگران کو دے کر ثواب حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلے جشن نوروز تک کے لیے آتش کدے کا نگران اور 30 خادم انہی نذرانوں پر گزارا کرتے ہیں۔ قیدیوں سے حاصل ہوئی معلومات ظاہر کرتی تھیں کہ اہل بویر اسلام اور مجوسیت کے عقائد کو باہم گڈمٹ کر کے نیا دین بنائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر آتش کدوں میں جاتے اور آتش پرستی بھی کرتے تھے۔ زکوٰۃ دینے کا تصور رکھتے مگر اسے آتش کدے کے نگران کے حوالے کر دیتے تھے۔
تیمور نے ایک قیدی سے پوچھا، تو اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو نماز پڑھ تاکہ میں تیری نماز دیکھ سکوں۔ وہ شخص سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر کئی مرتبہ ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے کیے اور کچھ پڑھتا رہا، بس یہی اس کی نماز تھی۔ تیمور نے اس سے کہا، یہ کیسی نماز ہے؟ کیا تم لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں؟ پھر سورج کی طرف اشارہ کر کے بولا، وہ ہمارا قبلہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تیمور نے پوچھا، گویا تم لوگ سورج کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہو؟ وہ بولا، ہاں۔ تیمور نے مزید دریافت کیا، کیا تم لوگوں کے ہاں کوئی عالم دین وغیرہ بھی ہے؟ وہ کہنے لگا، آتش کدے کا نگران ہی ہمارا عالم دین اور مذہبی رہنما ہے۔ اسی دوران سورج غروب ہو گیا اور تاریکی پھیلنے لگی۔ تیمور اور اس کی سپاہی ابھی بویر کے شہر سے خاصے فاصلے پر تھے۔ تیمور کو خیال آیا کہ اگر وہ لوگ رات کے وقت شہر کے نزدیک پہنچے تو خطرے میں پڑ سکتے ہیں، لہٰذا اس نے اسی جگہ خیمہ گاہ قائم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے سرداروں کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ لوگ دشمن کی سرزمین پر ہیں اور یہاں ہر لمحہ حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں کی ریت کو بھی انہیں اپنا دشمن تصور کرنا چاہیے۔ انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے، لہٰذا ہر لمحہ چوکنا رہیں اور ہرگز غافل نہ ہوں۔ ان کی خیمہ گاہ بھی ایسی جگہ پر بنی ہوئی تھی کہ جہاں دور و نزدیک ٹیلے ہی ٹیلے تھے، نیز گہری کھائیاں بھی موجود تھیں۔ الغرض وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں وہ بآسانی دشمن کے لیے حملے کا نشانہ بن سکتے تھے۔ چنانچہ اندھیرا پھیلنے اور سپاہیوں کے سونے سے پہلے ہی تیمور نے آس پاس کے تمام ٹیلوں پر حفاظتی پہرا بٹھا دیا اور پہرے داروں کی نگرانی کے لیے بھی حفاظتی دستے بھی متعین کر دیے۔ دراصل جو سپاہی مسلسل سفر کرتا اور جنگ کی حالت میں چلا آ رہا ہو تو وہ اس قدر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ پہرا دیتے ہوئے کھڑے کھڑے ہی سو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہرا دینے والوں کی نگرانی کے لیے بھی دستے متعین کیے جائیں جو ان پہرے داروں پر نظر رکھیں اور اگر وہ سو جائیں تو انہیں فوراً جگا دیں۔ عام حالات میں تیمور پہرا دینے والے سپاہیوں کے سونے کی غلطی کو برداشت نہ کرتا تھا اور انہیں سخت سزا دیتا، مگر سوائے اس کے کہ وہ واقعی بہت تھکے ہوئے ہوں۔ مسلسل سفر کرنے اور سارا دن لڑتے رہنے کے بعد کسی سپاہی سے رات بھر جاگ کر پہرا دینے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایسے سپاہی کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ پہرا دیتے ہوئے سو جائے تو اسے جگا دیا جائے۔ تیمور نے اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہو کر اس کا معائنہ کیا اور اپنے معمول کے مطابق کھانا کھائے بغیر ہی بستر پر لیٹ گیا۔ رات بھر اسے اچڑتی ہوئی نیند ہی آئی تھی اور وہ مختلف آوازوں پر کان دھرتا اٹھ بیٹھتا، کبھی کبھی خیمے سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر بھی ڈال لیتا، لیکن کوئی اہم واقعہ پیش نہ آیا، یہاں تک کہ افق پر تاریکی غائب ہونے لگی۔ تب تیمور نے وضو کر کے نماز فجر ادا کی اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ سورج طلوع ہوتے ہی اس کے سپاہی جاگ گئے اور خیمہ گاہ سمیٹ دی گئی۔ پھر وہ لوگ جنگی صف آرائی کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر کے کچھ نزدیک پہنچ کر تیمور نے اس پر نظر ڈالی تو شہر کی وسعت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شہر سمرقند سے بھی بڑا دکھائی دے رہا تھا، لیکن قیدیوں نے بتایا کہ شہر اس لیے اتنا وسیع لگ رہا ہے کہ اس میں موجود عمارتیں ٹیلوں کی باعث فاصلے پر بنی ہوئی ہیں۔ تاہم جب وہ لوگ شہر کے نزدیک پہنچے تو معلوم ہوا کہ شہر میں 1000 عمارتیں بھی نہیں ہیں۔ ابھی وہ لوگ شہر سے کچھ دور ہی تھے اور تیمور پہاڑی پر کھڑا ہو کر شہر کی عمارتیں دیکھنے میں مصروف تھا کہ ہراول دستے کا پیغام موصول ہوا کہ اسے ایک فوج نظر آ رہی ہے۔ تیمور نے فوراً اپنی فوج کے سرداروں کو متوقع حملے کے خطرے سے آگاہ کر دیا اور اپنے فوج کے عقبی حصے کو بھی جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ بالکل اچانک ایک شور برپا ہوا اور بویر کے جنگجوؤں نے ان پر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ہلا بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر جنگجو ظاہر ہوئے کہ یوں لگا جیسے زمین جنگجو مرد اور عورتوں کو اگل رہی ہو۔ اس بار بویر کے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حملے میں شامل ہو گئی تھیں۔ تیمور نے حکم دیا کہ فوج کے سوار سپاہی آگے بڑھیں اور حملہ آوروں کو کچل دیں۔ چنانچہ اضافی دستوں کے علاوہ تیمور کے فوج کے تمام دستوں نے دشمن پر حملہ کر دیا اور تیمور خود بھی کلہاڑا تھام کر بویر کے جنگجوؤں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ایک عورت نے جس کی کمر پر ایک گٹھری سی لدی ہوئی تھی تیمور کو تلوار سے نشانہ بنانا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کی تلوار تیمور کے گھوڑے تک پہنچ پاتی، تیمور کے لمبے دستے والے کلہاڑے کے وار سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے
عورت زمین پر گری اور اس کے ساتھ ہی کسی دودھ پیتے بچے کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ وہ غالباً عورت کی گٹھری میں موجود تھا۔ بویر کے سپاہی اس بار ایسے علاقے میں ان کے سامنے آئے تھے جہاں کوئی درخت وغیرہ نہ تھا، چنانچہ دونوں فوجوں کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، اسی لیے تیمور کے گھڑ سواروں کے سامنے بویر کے پیدل جنگجوؤں کی کوئی چل نہ سکی اور جلد ہی ان کی صفیں بکھرنے لگیں۔ اگرچہ انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا تھا مگر ان کا یہ حملہ ناکام رہا اور بہت جلد تیمور کے سپاہیوں نے تابڑ توڑ جوابی حملوں سے ان کی مزاحمت ختم کر دی۔ جلد ہی بھاری جانی نقصان اٹھانے کے بعد بویر کے مرد اور عورتیں بیابانوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور نے حکم دیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے گا، بلکہ جتنی جلد ممکن ہو سکے شہر پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ تیمور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کی لڑائی بویر کے جنگجوؤں کے ساتھ ان کی آخری لڑائی ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ حملہ نہ کر سکیں گے، اور حملے کریں گے بھی تو ان کا حملہ زیادہ زوردار نہ ہوگا۔ اب ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ تھی، لہٰذا وہ جنگی صف بندی کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے تیمور نے اپنے سرداروں کو ہدایت کی کہ آتش کدے کی حفاظت کرنے والوں کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ شہر کے مذہبی پیشوا ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی مرد عورت مزاحمت کرے تو اسے بلا دریغ قتل کر دیا جائے۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے تیمور سوچ رہا تھا کہ شاید ان پر پتھر برسائے جائیں یا تیروں سے نشانہ بنایا جائے گا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں کسی انسان کی موجودگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ انہوں نے تمام گھروں کو اچھی طرح جانچ پڑتال کی مگر انہیں کسی گھر میں کوئی انسان نہ ملا، گویا شہر کے سب باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر جا چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تب تیمور آتش کدے کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ سیاہی مائل سرخ لباس پہنے قطار میں کھڑے تھے۔ تیمور نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ ان میں سے ایک سفید داڑھی والا شخص آگے بڑھا جو دوسروں سے رتبے میں ممتاز لگتا تھا اور کہنے لگا، ہم آتش کدے کے خادم ہیں۔ تیمور نے پوچھا، جب شہر کے سارے باشندے شہر چھوڑ کر چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ وہ بارش شخص کہنے لگا، ہم یہاں سے نہیں جا سکتے کیونکہ آتش کدے کی مقدس آگ کو ہماری ضرورت ہے۔ تیمور نے کہا، اگر میں تمہاری آگ بجھا دوں تو؟ وہ کہنے لگا، اے امیر، آج ہماری جان مال پر تجھے اختیار حاصل ہے مگر خدا را یہ آگ مت بجھانا۔ تیمور نے کہا، میں تمہاری آگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، آگ دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں مگر اس کے پاس مت جانا، ہم بھی اس کے نزدیک نہیں جاتے۔ تیمور آتش کدے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ معمولی سی عمارت تھی۔ اس میں ایک کمرہ تھا جس پر ایک گنبد بنا ہوا تھا۔ گنبد میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا جس سے اوپر دھواں باہر نکل رہا تھا۔ کمرے کے ایک طرف زمین پر آگ جلائی گئی تھی جس سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد فولادی جالیاں نصب تھیں۔ ایک خادم وہاں کھڑا مسلسل لکڑیاں ڈال رہا تھا۔ تیمور نے اندر داخل ہونے سے پہلے سوچا تھا کہ شاید آتش کدہ کوئی دیکھنے لائق چیز ہوگی، مگر وہاں کا منظر کوئی خاص اثر انگیز نہ تھا۔ باہر آ کر تیمور نے آتش کدے کے بارش نگران سے پوچھا، آیا تم اور تمہارے ساتھی مسلمان ہو؟ وہ بولا، ہاں۔ تیمور نے کہا، تو پھر تم لوگ آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو اور آتش کدے میں کیوں رہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اے امیر، ہم اپنے آباء و اجداد کی رسمیں ترک نہیں کر سکتے۔ تیمور بولا، تمہارے باپ دادا آگ کی پوجا کر کے بت پرستی کیا کرتے تھے مگر جبکہ مسلمان بت پرستی نہیں کرتا۔ بوڑھا کہنے لگا، ہمارے آباء و اجداد بت پرست نہ تھے بلکہ وہ یزدان کی عبادت کرتے تھے، ان کا یزدان ہی ہمارا خدا ہے۔ تیمور نے اسے بتایا، میں نے تمہارے ایک ساتھی کو سورج کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ تم لوگ سورج کو قبلہ مانتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر، ہم سورج کو اس لیے اپنا قبلہ مانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سورج زندگی کا سر چشمہ ہے، البتہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے سورج کو بنایا ہے۔ تیمور نے کہا، میں نے عالموں، شاعروں، صنعت کاروں اور مذہبی پیشواؤں کو امان دینے کا عہد کر رکھا ہے، ورنہ تم سب لوگوں کے سر کٹوا دیتا، کیونکہ میرے نزدیک تم سب واجب القتل ہو۔ بوڑھا کہنے لگا، اے امیر، میری گردن حاضر ہے، جو چاہو سلوک کرو۔ تیمور نے اسے جواب دیا،
اگر میں تیری گردن اڑانا چاہتا تو تجھے گردن آگے کرنے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ پھر تیمور نے اس سے اسلام اور مجوسیت کے حوالے سے مزید سوالات کیے، مگر وہ مناسب جواب دینے سے قاصر رہا۔ تیمور سمجھ گیا کہ اس کی معلومات بے حد محدود ہیں، ویسے بھی اس دور افتادہ مقام کے مذہبی رہنما سے زیادہ توقعات نہیں رکھی جا سکتی تھیں۔ اس نے اس چھوٹے قصبے اور اپنے بزرگوں کے سوا کسی سے کچھ نہ سیکھا تھا۔ تیمور نے اس سے سوال کیا، کیا تم پڑھے لکھے ہو؟ وہ بوڑھا بولا، نہیں اے امیر، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تیمور نے کہا، اگر تم لوگ ان پڑھ ہو تو پھر دنوں کا حساب کتاب کیسے رکھتے ہو اور جشن وغیرہ کیسے مناتے ہو؟ وہ شخص سورج کی طرف اشارہ کر کے بولا، سال میں 2 دن ایسے ہیں کہ جب دن اور رات برابر ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک بہار کا پہلا دن ہوتا ہے جب موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا موسم خزاں کا پہلا دن جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے۔ جب موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جس دن سورج ٹھیک مغرب میں غروب ہو تو میں عید نوروز کا اعلان کر دیتا ہوں۔ تیمور سمجھ گیا کہ بوڑھے کا حساب غلط ہے۔ عید نوروز برج حمل کی پہلی تاریخ کو ہوتی تھی، مگر وہ شخص اہل بویر کی عید اندازے سے کئی روز پہلے یا بعد میں کرا دیتا تھا، کیونکہ اس کا حساب محض اندازوں پر مشتمل تھا۔ تیمور نے آتش کدے کے نگران اور خادموں کو قصاص سے معاف کر دیا، مگر انہیں بتایا کہ شہر کے دیگر سارے باشندوں کو قصاص دینا ہوگا۔ آتش کدے کا نگران پوچھنے لگا، اے امیر، شہر کے باشندوں کو قصاص کس وجہ سے دینا ہوگا؟ تیمور نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے میرے بیٹے شیخ عمر کو قتل کیا ہے۔ آتش کدے کا نگران بولا، اے امیر، ہو سکتا ہے کہ بویر کے کسی شخص نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا ہو، مگر تمہیں اپنے بیٹے کے قاتل سے قصاص لینا چاہیے۔ شہر کے سارے باشندے اس سزا کے مستحق کیوں ٹھہرے؟ تیمور نے کہا، اے بزرگ انسان، اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو میں تجھے سمجھاتا کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو صرف اس لیے جنت سے نکال دیا تھا کہ ان کے جد سے غلطی ہوئی تھی۔ اگر ہمارا باپ آدم علیہ السلام اس غلطی کا مرتکب نہ ہوتا تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے، مگر ان کی غلطی کے سبب ہم سب دنیا میں آبسے ہیں۔ لہٰذا اس بات کے پیش نظر کہ بویر کے کچھ باشندوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لہٰذا میری نظر میں تم سب لوگ گنہگار اور سزا کے مستحق ہو۔ یہ کہنے کے بعد تیمور نے فوج کو حکم دیا کہ آتش کدے کے سوا شہر کی تمام عمارتیں مسمار کر دی جائیں اور آتش کدے میں موجود لوگوں کے سوا جو نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی تیمور کے سپاہی شہر کی عمارتیں مسمار کرنے لگے اور ان کی راہ میں جو آیا قتل کر دیا گیا۔ اس دن کے بعد تیمور جب تک بویر میں رکا رہا تو کسی نے اس پر حملہ کرنے کی جرت نہ کی۔ شہر کے باشندے بھی واپس اپنے گھروں کو نہ لوٹے۔ واپسی پر بھی کوئی ان کی راہ میں مزاحم نہ ہوا۔ جب وہ واپس آنے لگے تو تیمور نے وہاں موجود تخت سلیمان کے آثار دیکھے۔ یہ آثار دیکھ کر تیمور بے حد حیران ہوا کہ کیسے اتنے بڑے بڑے پتھر ہوا میں تیر کر وہاں تک پہنچے، مگر بعد میں جب وہ شام گیا تو وہاں کے علماء نے اسے بتایا کہ جو آثار تیمور نے دیکھے تھے وہ تخت سلیمان کے نہ تھی، بلکہ وہ تو فارس کے ایک بادشاہ کا دارالسلطنت تھا جسے سکندر نے فتح کرنے کے بعد جلا کر تباہ کر دیا تھا۔ تیمور نے وطن واپسی کے لیے ایک بار پھر خراسان کا راستہ اختیار کیا، اور اگرچہ وہ فارس میں سفر کر رہا تھا جو کہ اس کی سلطنت میں شامل تھا، اس نے فوج کے آگے اور پیچھے حفاظتی دستے تعینات کر رکھے تھے۔ تخت سلیمان سے گزرنے کے 2 دن بعد ہراول دستے نے اطلاع پہنچائی کہ کچھ نامعلوم لوگوں کا گروہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر اطلاع موصول ہوئی کہ وہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ہراول دستے کے سپاہیوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں بھاگ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ وہ طاعون سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ جب یہ بھاگنے والے تیمور کی فوج کے پاس پہنچے تو تیمور نے بھی ان سے پوچھا کہ طاعون کہاں پھوٹا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مختلف شہروں جیسے کہ ہرمز، سرور، سیف، امارہ، مانند اور سیراف میں طاعون پھوٹ پڑا ہے، اور فارس کے جنوب میں واقع تمام دیہاتوں کے لوگ طاعون سے مر رہے ہیں۔ جن شہروں کے نام انہوں نے لیے تھے وہ سب کے سب فارس کے بیرونی حدود پر واقع تھے۔ اس سے آگے کے سفر میں تیمور اور اس کے سپاہیوں کو ہر روز طاعون سے بچ کر فرار ہونے والے نظر آئے۔ تیمور ان سے پوچھ گچھ کرتا،
معلوم ہوا کہ ان کے راستے میں فارس سے خراسان تک ابھی طاعون نہیں پھیلا تھا۔ اس بیماری سے جلد از جلد بھاگ نکلنے کے لیے تیمور نے فوج کی رفتار تیز کر دی اور اس غرض سے فوج کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو آگے آگے روانہ کر دیا تاکہ انہیں خوراک اور چارے کے لیے کہیں بھی رکنا نہ پڑے۔ جب وہ لوگ دارالبجرت پہنچ گئے تو تیمور نے وہاں 2 دن کے قیام کا حکم دے دیا تاکہ گھوڑوں کو آرام کرنے کا موقع مل سکے۔ قیام کے پہلے دن ہی انہیں پتہ چلا کہ فوج کے کئی سپاہی اچانک بیمار پڑ گئے ہیں اور سب درد سر اور بخار کی شکایت میں مبتلا ہیں۔ تیمور نے فوج کے طبیبوں کو بلا کر پوچھا کہ آیا یہ سپاہی طاعون کا شکار ہو گئے ہیں یا یہ علامات دوسری ہیں، مگر فوج کے طبیب کہنے لگے کہ وہ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے کبھی طاعون کا علاج نہیں کیا۔ اگلے روز مزید بہت سارے سپاہی بیمار پڑ گئے اور جو پہلے سے بیمار تھے انہوں نے جسم کے نیچے اور ران میں شدید درد کی شکایت کی۔ فوج کے طبیب کہنے لگے بلا شبہ یہ طاعون ہی ہے، کیونکہ طاعون کی علامات میں یہ شامل ہے کہ بغلوں کے اندر اور ران میں شدید تکلیف ہونے لگتی ہے۔ طاعون کے شکار ہونے والوں کی بغل اور ران میں گلٹی سی بن جاتی ہے جو بے حد تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تیمور نے ایک طبیب سے دریافت کیا اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ وہ کہنے لگا طاعون کا کوئی علاج نہیں، اس کا شکار یا تو مارا جاتا ہے یا پھر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیمور نے سہ پہر کے وقت اپنے سرداروں کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ اگلے روز ہمیں بیمار سپاہیوں کو دارالبجرت میں ہی چھوڑ کر یہاں سے بھاگنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم بیماروں کے صحت یاب ہونے کے انتظار میں رکے رہے تو ساری فوج ہلاک ہو جائے گی۔ سورج غروب ہوا اور تیمور نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس کے ملازم کھانا لگانے والے تھے جب اچانک تیمور پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ تیمور نے اپنے ملازم کو کہا کہ وہ اسے گرم پاپوش اڑھا دے تاکہ وہ گرم ہو سکے۔ ملازمین نے حکم کی تعمیل کی۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد سردی کی کیفیت ختم ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ہی بخار اور تیز سر درد نے اسے آ لیا۔ اسے حرارت پہنچانے کے لیے شاہی حکیم نے اسے گلگاؤ زبان کا جوشاندہ پینے کو دیا تاکہ اس کا بخار اتر جائے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ پتھر آگ میں ڈالے اور انہیں اچھی طرح گرم کر کے اس نے تیمور پر چادر ڈال دی اور پتھروں پر پانی چھڑکنے لگا۔ اس سے پتھروں سے بھاپ اٹھنے لگی اور اتنی حرارت پھیل گئی کہ تیمور کو چادر سے منہ باہر نکالنا پڑا، مگر پھر آہستہ آہستہ بھاپ کی حرارت کم ہوتی گئی اور تیمور پر کچھ دیر کے لیے غنودگی طاری ہو گئی، مگر کچھ ہی دیر میں سر کا درد شدت اختیار کر گیا اور ساتھ ہی بخار کی حدت بھی بڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد گلگاؤں زباں کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی بھاپ نے ہی کچھ اثر کیا۔ جب اگلے دن کی روشنی پھیلی تو تیمور درد سر اور بخار کے باعث اس قدر بے حال تھا کہ نماز کے لیے بھی نہ اٹھ سکا تھا۔ تیمور نے فوج کے طبیب کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ بھی طاعون کا شکار ہو گیا ہے؟ طبیب خاموش کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ تیمور نے اس سے کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں امیر تیمور ہوں اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔ اس دنیا میں آنے والے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہی ہے۔ ہاں مجھے اس بات کا خلق ضرور رہے گا کہ میری موت میدان جنگ میں کیوں نہ آئی اور مجھے بستر مرگ پر دنیا کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ تیمور کی باتیں سن کر طبیب کہنے لگا اے امیر، تمہاری بیماری بالکل ویسی ہے جیسی کہ تمہارے سپاہیوں کو لاحق ہے۔ تیمور نے حکم دیا کہ اس کے لیے کاغذ قلم اور سیاہی حاضر کی جائے تاکہ اس سے پہلے کہ اس کی جسمانی قوت جواب دے جائے اپنی وصیت تحریر کر سکے۔ جب کاغذ قلم اور دوات لائی گئی تو تیمور نے لکھنا شروع کیا کہ اگر میں طاعون سے مر جاؤں تو خراقان فوج کا سپہ سالار ہوگا۔ اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ فوج کو بحفاظت واپس سمرقند لے جا کر اسے میرے بڑے بیٹے کے سپرد کر دے، جو میرے بعد میری سلطنت میں شامل تمام ممالک کا فرما رواں ہوگا۔ اس کے بعد میرا بڑا بیٹا فوج کے سپہ سالار کا انتخاب کرے گا، مگر بہتر یہی ہے کہ وہ خراقان کو یہ ذمہ داری سونپ دے۔ جیسے ہی خراقان سمرقند پہنچے تو میرے بیٹے اور میرے جانشین کا فرض ہے کہ وہ میری بیٹی یعنی اپنی بہن زبیدہ کا نکاح خراقان سے کر دے۔ تیمور نے وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر خراقان کی موت واقع ہو جائے تو امیر حسین فوج کی باغ ڈور سنبھال لے، اور پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ
فوج کو سمرقند لے جا کر میرے جانشین اور فرزند کے سپرد کر دی۔ وصیت میں تیمور نے اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ اپنے بیٹوں کے نام کر دی اور لکھا کہ اس کی دولت کو اس کے بیٹوں کے درمیان اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اس نے یہ بھی نصیحت کی کہ قراقان اس کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ سمرقند لے جائے اور اسے وہاں دفن کر دے۔ وصیت نامہ لکھنے کے بعد تیمور نے قراقان امیر حسین اور فوج کے دوسرے سرداروں کو طلب کیا اور ان سے کہا، میں نے اپنا وصیت نامہ لکھ دیا ہے، میرے مرنے کے بعد قراقان فوج کا سپہ سالار ہوگا اور اس کے بعد امیر حسین کے ذمے فوج کا نظم و نسق ہوگا۔ فوج کا خزانہ قراقان کے ہاتھ میں رہے گا۔ اس کو اجازت ہے کہ خزانے سے فوج کے سرداروں اور سپاہیوں کی تنخواہیں اور وظیفے ادا کرتا رہے۔ جب تیمور یہ باتیں کر رہا تھا تو قراقان بے اختیار ہو کر رونے لگا۔ تیمور نے اسے روتا دیکھ کر کہا، قراقان، کیا تم میری بیٹی کے لیے رو رہا ہے اور تجھے یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا عہد پورا نہ ہوگا اور زبیدہ کا نکاح تجھ سے نہ ہوگا؟ اگر تجھے یہ فکر ہے تو جان لے کہ میں نے وصیت نامہ میں لکھ دیا ہے کہ سمرقند پہنچنے کے بعد زبیدہ کو تیرے نکاح میں دے دیا جائے۔ قراقان روتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تیری لڑکی سے نکاح کی فکر میں مبتلا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر اس زمین پر تمہارے جیسا انسان دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ تیمور نے اس سے کہا، قراقان، تجھ جیسے انسان کو رونا زیب نہیں دیتا، آنسو پوچھ اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے خود کو تیار کر۔ آج سے تو فوج کا سپہ سالار ہے اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سپہ سالار کے کندھوں پر عام سپاہی اور سردار کی نسبت بہت زیادہ اضافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسے اپنے تمام افسروں سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور دوسروں سے زیادہ بے خوابی، تھکن اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیمور کے کہنے پر قراقان نے آنسو پوچھ لیے اور سیدھا کھڑا ہو گیا، مگر جذبات سے اس کے ہونٹ بدستور کپکپا رہے تھے۔ تیمور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بیمار سپاہیوں کو یہیں چھوڑ جائیں گے تاکہ پوری فوج تعاون میں مبتلا ہونے سے بچ جائے، اور اس کے لیے آج ہی ہمیں یہاں سے روانہ ہونا تھا، مگر اب میں خود تعاون میں مبتلا ہو گیا ہوں، لہذا قراقان میرے فیصلے پر جلد از جلد عمل درآمد کرے گا اور میں اسے ہدایت کرتا ہوں کہ آج ہی فوج کو یہاں سے لے کر نکل جائے اور جتنی جلدی ہو سکے سمرقند پہنچ جائے۔ میں اور دوسرے بیمار سپاہی یہیں رہیں گے، صرف چند سپاہی یہاں چھوڑ جاؤ تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جنازہ سمرقند پہنچا دیں۔ قراقان بےتاب ہو کر بولا، اے امیر، تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ دوں اور ساری فوج کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں؟ تیمور نے کہا، ہاں، فوج کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ قراقان نے کہا، اے امیر، میں ایسا نہ کر سکوں گا۔ تیمور نے کہا، اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیرے سپاہی اور افسر، جن میں تو خود بھی شامل ہے، سب تعاون میں مبتلا ہو کر مارے جاؤ گی، لہٰذا تمہارے پاس اور کوئی حل نہیں۔ قراقان جذباتی ہو کر کہنے لگا، اے میرے آقا، میری اور میرے افسروں کی جان اور میرے تمام سپاہیوں کی جانیں مل کر بھی تمہاری جان جتنی قیمتی نہیں ہو سکتی۔ ہم سب کی جانیں ایک طرف اور تیری جان ایک طرف، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی جانیں ایک طرف اور تیری جان ایک طرف، کیونکہ تیرے بعد کوئی ماں تجھ جیسے انسان کو دوبارہ جنم نہ دے سکے گی۔ تیمور نے کہا، قراقان، تو فوج کا سپہ سالار ہے اور ایک سپہ سالار کو جذبات سے بالاتر ہو کر صرف فوج کی سلامتی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب تو میرا جانشین ہے، میری موت کے بعد مستقل طور پر فوج کا سپہ سالار تو ہوگا۔ تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ فوج کی بقا اور سلامتی سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت حاصل نہیں۔ قراقان نے کہا، اے امیر، اگر تم کوئی معمولی انسان ہوتے تو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر بقیہ فوج کے ساتھ نکل جاتا، لیکن تم امیر تیمور ہو اور تم جیسے انسان کی قدر و قیمت میرے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے لیے اس دنیا کے سارے انسانوں کو بھی قربان کر دیا جائے تو یہ کوئی بڑی قربانی نہ ہوگی۔ میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں اور فوج کو ساتھ لے جاؤں جبکہ تمہارے دشمن تمہاری طاق میں ہیں؟ اس ملک کے جن لوگوں نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے وہ تمہیں بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اے میرے آقا، میں اس وقت تک یہیں ٹھہرا رہوں گا جب تک کہ تم صحت یاب نہیں ہو جاتی، پھر ہم اکٹھے ہی واپس سمرقند جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر خدا نے تمہاری روح کو واپس بلوا لیا تو میں تمہاری وصیت کے مطابق جنازہ سمرقند لے جاؤں گا۔ تیمور نے قراقان کو بضد دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، تو چاہے تو ٹھہر جا،
مگر فوج کو روانہ کر دی تاکہ باقی لوگ مرنے سے بچ جائیں۔ خراقان نے کہا، ایسی حالت میں فوج کو روانہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فوج میں تعاون پوری طرح پھیل چکا ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں سے چلے تو تعاون بھی ہمارے ساتھ ساتھ جائے گا اور ہمیں قتل کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ فوج چلی گئی تو عین ممکن ہے کہ دشمن ہم پر حملہ کر دے اور تنہا دیکھ کر ہمیں ختم کر ڈالے۔ چنانچہ تمہاری جان کی حفاظت کے لیے فوج کو بھی یہاں رہنا ضروری ہے۔ تیمور نے کچھ کہنا چاہا مگر نقاہت کے سبب زبان جواب دی گئی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو جانے کی اجازت دے دی، پھر خود بے جان ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے دن بغل کے نیچے سے اسے درد کا احساس ہونے لگا۔ جب اس نے ہاتھ سے درد کی جگہ کو ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک گلٹی بن گئی ہے جو پوری طرح دکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ درد اس قدر بڑھ گیا تھا کہ تیمور بے چین ہو کر کروٹیں بدلنے لگا۔ تیمور کا حکیم درد کی جگہ پر مسلسل ٹھنڈا پانی ڈالتا رہا، اس سے تیمور کو قدرے سکون ملتا تھا۔ تیسرے دن بغل کے نیچے بننے والی گلٹی ایک بڑے سیاہ رنگ کے پھوڑے کی صورت میں تبدیل ہو گئی اور اس کے بعد تیمور پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے اس قدر تیز بخار ہو گیا کہ اس کے پاس بیٹھے لوگوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ آتش دان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد تیمور کو اپنی خبر نہ رہی، اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ خوابوں میں کبھی خود کو سمرقند میں دیکھتا اور کبھی آل مظفر کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتے۔ کبھی توک تامیش کا پیچھا کرتے ہوئے وہ پہاڑوں میں نکل جاتا تو کبھی برفانی طوفانوں میں راستہ بھٹک جاتا، اور وہ یوں ہی ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی جو کہہ رہی تھی، کھل گیا، کھل گیا۔ اور پھر تیمور کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے درد میں کمی واقع ہو رہی ہو۔ اگلے دن تیمور کو پتہ چلا کہ اسے جو آواز سنائی دی تھی وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی تھی۔ دراصل اس کی بغل میں موجود پھوڑے کا منہ کھل گیا تھا اور یہی دیکھ کر وہ لوگ چلائے تھے کہ اس میں سے فاسد مادہ خارج ہونے لگا تھا۔ پھر جیسے جیسے وہ فاسد مادہ نکلتا گیا تو تیمور کی حالت میں بہتری آتی گئی، لیکن بیماری کے سبب وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتا تھا، البتہ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا تھا۔ جہاں تیمور اور اس کی فوج ٹہری ہوئی تھی یعنی دارالبجرد، وہاں سے جو بھی بھاگ سکتا تھا وہ بھاگ گیا تھا، محض بوڑھے اور ناتواں بچے ہی وہاں باقی رہ گئے تھے۔ ایک روز ایک مقامی بوڑھا شخص تیمور کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ یہ شخص دستور ہے، یعنی مجوسیوں کا مذہبی پیشوا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بڑھاپے کے باعث منہ میں دانت بھی نہ تھے۔ اس نے کہا، اے امیر، میں نے سنا ہے کہ تم ابھی بیماری سے شفا یاب ہوئے ہو، میں تمہارے لیے شہد لایا ہوں، اسے کھانے سے تمہارے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ تیمور نے اس بوڑھے سے پوچھا، تم یہاں سے کیوں نہ بھاگ گئے جبکہ سب لوگ یہاں سے تعاون کے خوف کی وجہ سے بھاگ چکے ہیں؟ بوڑھا کہنے لگا، اے امیر، میں چونکہ ہر روز تھوڑا سا شہد کھاتا ہوں اس لیے مجھے تعاون کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ جو شخص شہد کھائے وہ تعاون جیسی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، تجھے کس نے بتایا کہ جو شخص ہر روز شہد کھاتا ہے تو وہ تعاون جیسی بیماریوں سے بچا رہتا ہے؟ دستور نے جواب دیا، یہ بات ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر روز شہد کھائے تو وہ مختلف جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور پہلی بار جس شخص نے یہ بات بتائی وہ گیوں مرد تھا۔ تیمور نے پوچھا، یہ گیوں مرد کون تھا؟ بوڑھا بولا، امیر، کیا تم نے کبھی فردوسی کا شاہ نامہ پڑھا ہے؟ تیمور نے کہا، ہاں۔ بوڑھے نے کہا، گیوں مرد وہی شخص ہے جسے شاہ نامہ میں گیوں مرد کے نام سے پکارا گیا ہے، مگر اس کا اصل نام گیوں مرد ہے، جس کا مطلب ہے پڑھا لکھا آدمی۔ تیمور نے کہا، اس بارے میں تمہارا علم شاہ نامہ لکھنے والے سے بھی زیادہ ہے، جس کے مقبرے پر توس شہر میں نے ہی تختی نصب کرائی ہے۔ تمہارا علم فردوسی سے اس لیے زیادہ ہے کہ تم اس کی تصحیح کر رہے ہو۔ بوڑھا کہنے لگا، ہاں اے امیر، مگر میں شعر کہنا نہیں جانتا، تاہم میرے پاس فردوسی سے زیادہ علم ہے، اور میں ایران کے کئی بادشاہوں کے ناموں سے واقف ہوں۔ یہ نام ہماری کتاب میں تحریر ہیں، اور فردوسی جو کہ قدیم فارسی پڑھنا نہیں جانتا تھا یا پڑھنا ہی نہ چاہتا تھا، اس نے ان بادشاہوں کے وہی نام لکھے ہیں جن سے انہیں عام طور پر پکارا جاتا تھا۔
پھر اس بوڑھے شخص نے شہد کی افادیت کے بارے میں کچھ معلومات بتائیں اور بتایا کہ یہ شہد جو وہ تیمور کے لیے لایا تھا اس کے اپنے چھتوں سے حاصل کردہ ہے۔ اس نے تیمور کو یقین دلایا کہ اگر اس نے یہ شہد کھا لیا تو بہت جلد اس کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ تیمور نے اس بوڑھے شخص کو سونے کے سکے دینے چاہے، مگر بوڑھے شخص نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، اے امیر، میں یہاں شہد بیچنے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہاری خدمت انجام دینے کی نیت سے آیا تھا۔ تیمور نے اس شخص کو شکریہ کے ساتھ رخصت کر دیا اور اگلے کئی دن تک اس کا دیا ہوا شہد کھاتا رہا اور اسے واقعی اپنے اندر توانائی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت سے لے کر آخری دم تک تیمور کو جب بھی کمزوری محسوس ہوتی تو وہ تھوڑا سا شہد کھا لیتا اور اس کی کمزوری دور ہو جاتی۔ تیمور چونکہ علم کا قدردان تھا اور اہل علم کی خوب تکریم کیا کرتا تھا اور ان کی محبت سے فیض حاصل کیا کرتا تھا، لہٰذا اس کی خواہش تھی کہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ بھی نشستیں رکھا کرے تاکہ اس کے علم سے فیض حاصل کر سکے، مگر وہ دارالبجرد میں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا تھا کیونکہ طاعون اس کی فوج کو تیزی سے لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تیمور نے بیمار سپاہیوں کو دارالبجرد ہی میں چھوڑا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ سپاہیوں کو وہیں رہنے دیا اور انہیں ہدایت کی کہ ان بیمار سپاہیوں میں سے جو صحت یاب ہو جائیں انہیں سمرقند روانہ کر دیا جائے اور جو مارے جائیں تو انہیں وہیں دفن کر دیا جائے۔ جس دن تیمور دارالبجرد سے رخصت ہونے لگا اس دن وہی بوڑھا شخص اس سے ملنے آیا جس نے اسے شہد کا تحفہ دیا اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر، تم کہاں جا رہے ہو؟ تیمور نے کہا، میں واپس اپنے ملک جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اے امیر، اگر تم اپنے ملک واپس لوٹ گئے تو تمہارے وطن کے سارے باشندے طاعون میں مبتلا ہو جائیں گے، ماں سوائے ان کے جو ہر روز شہد کھانے کے عادی ہوں۔ تیمور نے کہا، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میرے ملک کے لوگ ہمیشہ شہد کھاتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ اپنی فوج کے سارے سپاہیوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے پہلے دھونی دو تاکہ طاعون کی بو ان کے بدنوں سے دور ہو جائے۔ تیمور نے اس شخص سے دریافت کیا، میں اپنے سپاہیوں کو دھونی کیسے دوں؟ بوڑھے نے کہا، کسی ایسی جگہ جا کر ٹھہر جاؤ جہاں بڑے بڑے کمروں والے گھر بنے ہوئے ہوں اور پھر وہاں خشک جھاڑیاں لانے کا حکم دو۔ اپنے تمام سپاہیوں کو ان کمروں میں جمع کرو اور ان کمروں میں بہت ساری خشک جھاڑیوں کو جلا دو۔ اگر ان جھاڑیوں پر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دیا جائے تو اور بھی اچھا ہے، اس سے ان جھاڑیوں پر لگی آگ سے زیادہ دھواں اٹھے گا اور وہ جلدی جل کر ختم بھی نہ ہوں گے۔ تمہارے سپاہیوں کو اس دھویں میں مسلسل 10 روز تک ہر روز 1 گھنٹہ رہنا ہوگا۔ تیمور نے بوڑھے شخص کو بتایا کہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے سپاہی دم گھٹنے سے ہلاک ہو جائیں، مگر وہ معمر شخص کہنے لگا، اس کمرے کے دروازوں کو کھلا رہنے دینا اور جلائی جانے والی جھاڑیوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم مسلسل 10 روز تک ایسا کرتے رہو تو تمہارے سپاہیوں کے جسموں سے طاعون کی بو نکل جائے گی اور جب تم لوگ خوارزم پہنچو گے تو تم سے ملنے والے لوگ اس بیماری کا شکار نہ ہوں گے، ورنہ تو یہ موذی مرض تمہارے پورے ملک میں پھیل کر ہزاروں لوگوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ تیمور نے ایک بار پھر بوڑھے کو کچھ رقم دینے کی کوشش کی، مگر بوڑھے نے اس بار بھی منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک قناعت پسند شخص ہے اور اپنے ہاتھوں سے جو کماتا ہے اس پر راضی خوشی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا ایک باغ اور کھیت تھا جو اس کے گزارے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد تیمور اپنی فوج کے ساتھ دارالبجرد سے روانہ ہو گیا۔ چونکہ اس وقت تک موسم تبدیل ہو کر سرد ہو چکا تھا تو وہ اپنی راہ میں آنے والی ان صحراؤں کو عبور کر سکتے تھے جو فارس اور خراسان کے درمیان واقع تھی۔ تاہم بیماری نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا تھا اور کوئی ایسا دن نہ گزرتا کہ جب ان کی فوج کے چند سپاہی بیمار نہ پڑ جاتی۔ جب کوئی راستہ نہ بچا تو وہ لوگ کاریز عرب نامی ایک گاؤں میں رک گئے تھے اور تیمور نے اپنے سپاہیوں کو دھونی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس گاؤں کو کاریز عرب کے نام سے اس لیے پکارا جاتا تھا کہ اس گاؤں میں امیر عرب نامی ایک سردار نے زیر زمین پانی کے نالے بنوائے تھے جن کے ذریعے گاؤں کے لوگ پانی حاصل کر پاتے تھے۔ اس جگہ ایک قلعہ موجود تھا جس میں 2 بڑے استبل بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ باری باری ان استبلوں میں دھونی لینا شروع کر دیں، اور اس دوران جب کہ سپاہی دھونی لینے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھوڑے باہر صحرا میں باندھے رکھے۔ جب مسلسل 10 روز تک روزانہ 1 گھنٹہ دھونی کا عمل مکمل ہو گیا تو وہ لوگ اس گاؤں سے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد تیمور کی فوج کا کوئی سپاہی بیمار نہ پڑا اور یوں لگا کہ
جیسے اس بوڑھے شخص کا کہا حرف بحرف درست ثابت ہوا ہو اور سپاہی تعاون کی بو سے آزاد ہو گئے ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ سمرقند پہنچ گئے اور تیمور نے وہاں پہنچتے ہی فارس کے حاکم کو خط لکھا کہ اس بوڑھے شخص کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اس خدمت کے بدلے جو اس نے تیمور کے لیے انجام دی ہے، اس نے آئندہ 5 برسوں تک کے لیے فارس میں رہنے والے تمام مجوسیوں کا خراج معاف کر دیا ہے۔ لیکن فارس کے حاکم نے کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیج کر یہ خبر سنائی کہ وہ بوڑھا شخص وفات پا گیا ہے اور اس کا جنازہ مجوسیوں کے مخصوص دخمے میں رکھ دیا گیا ہے۔ تیمور نے فارس کے حاکم کو ہدایت کی کہ تمام مجوسیوں کو اس کے فیصلے سے آگاہ کر دے اور انہیں سمجھا دے کہ ان کے مذہبی پیشوا نے جارالبجرد میں امیر تیمور گورگین کے لیے جو خدمت انجام دی ہے، اس کے بدلے میں فارس کے تمام مجوسی اگلے 5 سال تک خراج دینے سے معاف ہیں۔ اپنے وطن پہنچ کر تیمور شہر کیش کی طرف چلا گیا تاکہ دیکھ سکے کہ اسے اس کے منصوبے کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، تیمور اس شہر کو دنیا کا خوبصورت اور آباد ترین شہر بنانا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ دنیا کے کسی بھی شہر میں پائی جانے والی خوبصورتی اس کے شہر کیش میں یکجا ہو جائے۔ جس دن تیمور کیش میں داخل ہوا تو وہاں سڑکوں پر جن کی چوڑائی 170 فیٹ تھی پیدل ہی چل نکلا۔ تیمور نے ہر گھر پر دستک دی اور اندر داخل ہو کر دیکھا تاکہ شہریوں کے اطوار زندگی سے آگاہ ہو سکے اور یہ جان سکے کہ آیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے یا نہیں۔ تیمور نے دیکھا کہ کیش کے سارے گھر عمدہ تعمیراتی مواد سے بنے تھے اور ان گھروں کے لوگوں نے اپنی زندگی سے مکمل طور پر مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ شہر کا ایک حصہ ابھی بھی زیر تعمیر تھا، چنانچہ مزدور، معمار، سنگ تراش اور ماہر کاریگر جنہیں تیمور دنیا بھر سے جمع کر کے وہاں لایا تھا، شہر کے اس حصے میں عمارتیں تعمیر کر رہے تھے۔ تیمور نے ہدایت کی کہ شہر میں تمام تعمیراتی کام اس کے ہندوستان کے سفر کے لوٹنے سے پہلے مکمل کر لیے جائیں۔ اس کے بعد وہ دنیا کے تمام بادشاہوں کو اپنے شہر کیش پر بطور مہمان مدعو کرنا چاہتا تھا تاکہ انہیں اس دور کے خوبصورت ترین شہر کا نظارہ کروا سکے۔ کیش کا معائنہ کرنے کے بعد تیمور سمرقند چلا گیا، تاہم اپنے معمول کے مطابق اس نے شہر میں 10 روز سے زیادہ قیام نہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہر میں زیادہ عرصہ قیام اسے آرام پسند بنا دے گا اور پھر اس کے لیے صحرا میں قائم فوجی چھاؤنی میں قیام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تیمور آرام اور عیش و عشرت سے اس لیے گریزاں تھا کہ وہ بخوبی جانتا تھا جو بھی سلطان یا سپہ سالار عیش و عشرت اور آرام پسندی کا شکار ہو جائے تو وہ خود بخود مٹی میں مل جاتا ہے یا پھر ایک طاقتور دشمن سامنے آتا ہے اور اس کے آرام پسند جسم کو خاک میں ملا کر خون آلود کر دیتا ہے۔ چنانچہ تیمور نے ٹھیک 10 دن کے بعد شہر چھوڑ کر بیابان میں فوجی چھاؤنی قائم کی اور ہندوستان کی سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جن دنوں وہ لوگ ہندوستان جانے کی تیاریاں کر رہے تھے تو تیمور کے سپاہی جمعہ کے دن کے سوا ہر روز باقاعدگی سے جنگی مشقیں انجام دیتے۔ تیمور خود بھی بلا ناغہ ان مشقوں میں شریک ہوتا۔ تیمور اس بات میں یقین رکھتا تھا کہ اس کے بدن کو بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح مشقوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کا بدن سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر قوت اور پھرتی سے محروم نہ ہو جائے۔ تیمور کافی عرصے سے ہندوستان جانے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا اور اسے علم تھا کہ ہندوستان کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ خراسان، زابلستان، مکران اور توران سے ہو کر گزرتا ہے اور دوسرا راستہ جو وہ اختیار کر سکتا تھا وہ کابلستان سے گزر کر غور اور سکندریہ کی طرف سے تھا جو گھومتا ہوا ہندوستان لے جاتا۔ اگر تیمور خراسان، زابلستان، مکران اور توران کا راستہ اختیار کرتا تو اسے کافی طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ طوالت کے علاوہ اس راستے میں لق و دق صحرا اور خشک خطۂ ارض موجود تھا اور کئی مقامات پر پانی کا نام و نشان تک نہ ملتا تھا۔ ایک بڑی فوج کو ان صحراؤں سے گزرتے ہوئے بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے تیمور نے ہندوستان جانے کے لیے کابلستان، سکندریہ اور غور کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ راستہ طوالت میں کم تھا اور اس راستے میں ہر جگہ پانی بھی دستیاب تھا۔ مزید یہ کہ پہلا راستہ اختیار کرنے پر تیمور کو بھی مقامی حاکموں سے لڑائی بھی لڑنی پڑ سکتی تھی۔ تیمور اس بارے میں قطعی لا علم تھا کہ توران کا حاکم اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا اور آیا وہ اس کی فوج کو توران سے گزر کر ہندوستان جانے دے گا یا تیمور کو جنگ کے ذریعے اپنا راستہ صاف کرنا ہوگا۔ اگر جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی تو اس سے تیمور کے ہندوستان پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی اور اس کی فوج بھی کمزور پڑ سکتی تھی۔
دوسرا راستہ اختیار کرنے کی صورت میں بظاہر اس راستے میں کوئی دشمن نہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں کابلستان، غور اور سکندریہ کے حکمرانوں سے اس کی کوئی دشمنی نہ تھی، اور ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور عبدال کلزئی تھا، جسے تیمور نے پہلے شکست دے دی تھی اور بعد ازاں جان بخشی کر کے اسے دوست بنا لیا تھا۔ اس کا ذکر پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے۔ چنانچہ تیمور نے عبدال کلزئی کو ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ میں مستقبل میں ہونے والی ایک لڑائی کے لیے تیری مدد چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے سپاہی بے حد بہادر ہیں اور میری بے حد مدد کر سکتے ہیں۔ میں جس ملک سے جنگ لڑنے جا رہا ہوں وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اگر میں اسے فتح کرنے میں کامیاب رہا تو میں تیرے سپاہیوں کو اس ملک میں مال غنیمت لوٹنے کی کھلی چھٹی دے دوں گا، مگر جنگ کے بعد تمام انعام اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ میں تمہیں اس قدر ہیرے اور سونا دوں گا کہ تیری آئندہ آنے والی 10 نسلیں بھی اسے خرچ کرتی رہیں تو ختم نہ ہوگا۔ تیمور نے خط میں عبدال کلزئی کو تاکید کی، تو جتنے بھی غور سپاہی مہیا کر سکے تو اتنا ہی اچھا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ بادشاہ غور کم از کم 20,000 سپاہی فراہم کر دے گا، اور یہ کہ جس دن میں ملک غور میں داخل ہوں گا اس دن سے میری مہم کے ختم ہونے تک غور کے سپاہیوں کے تمام اخراجات میرے ذمے ہوں گے۔ اگر بادشاہ غور چاہے تو میں یہ اخراجات پیشگی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ جواب میں عبدال کلزئی نے لکھا، میں جانتا ہوں تم کہاں جنگ لڑنے جا رہے ہو، تم نے پہلے ہی اس کا ذکر مجھ سے کیا تھا جب تم غور میں تھے۔ میں تمہارے لیے 20,000 سپاہی فراہم کرنے کو تیار ہوں، مگر میرے زیادہ تر سپاہی ایسے ہیں جو بال بچے دار ہیں اور انہیں کسی بھی مہم پر جانے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنانی ہوگی۔ اگر تم انہیں جنگ کے لیے اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں انہیں کچھ معاوضہ پیشگی دینا ہوگا۔ عبدال کلزئی کے جواب میں تیمور نے لکھا کہ وہ ان سپاہیوں کی نصف سال کی تنخواہیں پیشگی ادا کرنے کو تیار ہے تاکہ یہ سپاہی اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بالکل مطمئن ہو کر میدان جنگ میں اتریں۔ تیمور ہندوستان کی سرزمین میں اس وقت داخل ہونا چاہتا تھا جب وہاں موسم برسات ابھی شروع نہ ہوا ہو، چنانچہ یہ باتیں مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کابلستان کی طرف سفر کا آغاز کر دیا۔